آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باع کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں کو، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہا سال تک زندہ پڑا رہتا ہے۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لقدق زمین، جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے، اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارمز جو ہیں وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں، اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، اب تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں، وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب یہ وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے ہیں، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا اور وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئیں، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہتا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔
اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تھی، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں۔ ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔